تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز مکرم محتشم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے تقریباً آدھا رمضان جو ہے وہ الحمدللہ گزر چکا ہے، ہم اس کے روزے رکھ چکے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ناقص قسم کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جنت اور آخرت کے لیے ہمارے لیے یہ توشہ بنا دے۔ جنت وہ جنت عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاء۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنتی جو چاہے گا وہی اس کو میسر ہو جائے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ رب العزت متقین لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ کون لوگ؟ طیبین، پاکیزہ لوگ، صاف ستھرے۔ آقا کو کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب پاکیزہ مرد اور عورت کی روح کو قبض کرنے فرشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے آ کر وہ سلام پیش کرتا ہے کہ تم پر اللہ کا سلام، اور خوشخبری کیا دیتا ہے؟ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، اللہ رب العزت کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ، جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، جو تم نیک عمل کرتے رہے اس کے بسبب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جزا ملی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روح قبض کرتے وقت فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے طیب بندے کو، جو پاکیزہ بندہ ہے، جس کی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری۔ عبادت بھی کیسی عبادت کہ وہ اپنی عبادت کو چھپاتا ہے اور چپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لک چھپ کی عبادت کرتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے کوئی دکھلاوا نہیں۔ اگر وہ ذکر کرنے بیٹھا ہے تو چھپ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو اپنے مال کو اتنا کچھ چھپا رہا ہے کہ اس کے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دایاں کیا خرچ کر رہا ہے۔ اور یہ طیب اور مقرب بندہ جب رات کی تنہائی میں وہ ٹائم ملتا ہے تو اٹھ کر وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، جب وہ رات کی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، رات کی تنہائی میں تاریکی میں وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ وہ عبادات ہیں جو انسان کے لیے جو ہے وہ ترقی کا باعث بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت پائی جاتی ہے۔ چھپ چھپ کر جو ہے وہ اکیلے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو کوئی بات نہیں، اگر تم اپنے صدقے کو چھپا لو تو یہ صدقہ چھپا کے صدقہ کیا ہوا تمہاری مغفرت اور بخشش کا سامان بن جائے گا، اور یہ دنیا میں بھی راحت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو عرش عظیم کا سایہ عطا کریں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو کوئی خبر نہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر
تنہائی کی نماز. بسا اوقات 2 رکعت نماز انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہے, اتنی برکت رکھی ہے. اگر انسان پرخلوص ہو کر پورے یقین کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز ادا کر لے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات بیان کیے, پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے. مشہور ترین واقعہ کہ جب وہ حضرت سارہ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سفر پہ نکلے, راستے میں جو ہے وہ کسی ظالم بادشاہ کے ہتھی چڑھے اور اس میں جو ہے وہ زیادتی کرنا چاہی, اور اما سارہ علیہ السلام اس ظالم کے شکنجے میں ہیں. ان سے جو ہے وہ پناہ طلب کرے کی کہ 2 رکعتیں ادا کر لینے دو, اور باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 رکعتیں نماز ادا کر رہے ہیں. 2 رکعت نماز. اللہ رب العزت نے ایسی نجات دی, ایسی نجات دی کہ بادشاہ خود خوف زدہ ہو گیا کہ اس عورت کو میرے سے دور لے جاؤ. یہ عورت نہیں, مجھے کوئی اور مخلوق لگتی ہے, اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور پاکیزگی دیکھ کر وہ اتنا ششدر اور حیران رہ گیا. اس نے اپنی ایک بیٹی کلیب جو ہے وہ ان کو بطور خدمت دی, کہا یہ بیٹی ہاجرہ ہے, اس کو لے جاؤ اپنی خدمت کے لیے اور یہاں سے چلے جاؤ. اس بیٹی ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا, اور پھر کیا ہوتا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اس لڑی سے اللہ رب العزت نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. کہاں سے 2 رکعت نماز کی برکت چلی. اللہ رب العزت نے ظالم کے ظلم سے بھی نجات دی, اور ساتھ جو ہے وہ ایک باندھی بھی مل گئی. اللہ رب العزت نے پھر اسے اولاد دی, اور پھر یہ اولاد کا آگے سلسلہ چلتا ہے, کڑیاں چلتی ہیں, کڑیاں چلتی 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 اس نسل سے ہے جو ہے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا. وہ ایک بردباری کرنے والا بندہ کسی ظالم کے ہاتھ چڑھا, اور وہ بہانہ بنایا کہ مجھے فلاں جگہ پہ لے چلو, اتنا کرایہ دوں گا. جب راستہ چینج ہوا, آگے جا کر کچھ منظر بدل گیا, وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھ لا, یہ مقتل پڑا ہے, یہ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں, اس سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں پہ قتل ہوئے, تو بھی تیار ہو جا. وہ کہنے لگا یہ میری سواری ہے, یہ لے لو, میری جان چھوڑ دو. نہیں, کہتا نہیں کچھ. اس بندے نے صرف اس ظالم سے اتنی مہلت مانگی تھی کہ 2 رکعت نماز ادا کر. 2 رکعت نماز ادا کی. ابھی نماز پڑھ رہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کتنی مناجات کی, کیا الفاظ کیے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. جب انسان حقیقی طور پہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ پھنس جائے, اور وہ مجبور ہو جائے, مقہور ہو جائے, اور بے بس ہو جائے, اور بے بسی کے عالم میں جب انسان پکارتا ہے دل سے اور سچے دل سے, اللہ وحدہ لا شریک کو وہ پکارتا ہے, آواز دیتا ہے, تو نہ جانے اس وقت پاکیزگی کے نکلے ہوئے سچے الفاظ اللہ رب العزت کی رحمت کو بلا لاتے ہیں. 2 رکعت نماز ادا کی ہے. کیا دیکھتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ایک گھڑ سوار آتا ہے, اور سفید رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ہاتھ میں تلوار ہے. یوں ہی ایک وار کرتا ہے, اس ظالم کو شوٹ کرتا ہے, اور وہ واپس جانے لگتا ہے. بندہ اس کے بعد پیچھے پیچھے, وہ تو آیا کہاں سے ہے, آج مجھے جانتا نہیں ہو, آج میری جان کی خلاصی ہو گئی, بتا تو صحیح تو آیا کیا تھا, کہاں سے, کدھر سے آیا, کون ہے. وہ کہنے لگا جس کو تو نے پکارا تھا, جس کو تو نے آواز دی تھی, اسی کی طرف سے میں قاصد اور پیغامبر آیا ہوں تیری مدد کے لیے. تو الغرض میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ رب العزت متقین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. متقین لوگ اگر کسی معاملے میں پھنس بھی جائیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان کے لیے نکلنے کی راہیں بھی آسان کر دیتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, وہ لوگ جن کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, طیبین پاکیزہ لوگوں کی. یقولون
آ کر فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کا سلام ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو اور جو تم نیک عمل کرتے رہے، اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ رب العزت متقین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ زندگی دے اسلام والی، موت دے اللہ تعالیٰ ایمان والی، اور اللہ رب العزت ہمیں تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر